سورہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے رستے سے، اضل اس نے ضائع کر دیا ان کے اعمال کو۔ اسے کفار قریش اور پھر اس کے بعد ہر وہ شخص داخل ہے جس نے یہ کام کیا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکنا اور کفر کرنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اعمال برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ کے رستے سے روکنا چاہے صراحتاً ہو، چاہے اشارتاً اور کنایتاً، شکوک و شبہات پیدا کر کے روکا جائے یا واضح کھلے لفظوں میں کہا جائے کہ نہ چلو اس پہ، یہ عمل برباد کر دیتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، وهو الحق من ربهم، وہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اس نے مٹا دیا ان سے ان کے گناہوں کو اور اس نے درست کر دیا ان کی حالت کو۔ کفر کا نتیجہ عمل کی بربادی، ایمان کا نتیجہ اور عمل صالح کا نتیجہ اللہ تعالیٰ اصلاح بال کرتا ہے اور تکفیر سیئات کرتا ہے، یعنی اللہ گناہ مٹاتا ہے اور حالت کو، کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں دور کر دیتا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں۔ اور جو ایمان نہیں لاتا، کفر کرتا، اس کے عمل برباد، ضائع ہو گئے اور اس کے عمل محفوظ ہو گئے، صحیح ہو گئے۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس وجہ سے ہے کہ جنہوں نے پیروی کی، کفر کی، انہوں نے باطل کی پیروی کی۔ وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی، حق اور باطل کی پیروی کا فرق تو ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، واتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم، اللہ ایسے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَالضَّرْبَ الرِّقَابِ، جب تم کافروں سے ملو، جب تم ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس مارنا ہے ان کی گردنوں پر، یعنی تم ان کی گردنوں پر مارو، ان کی گردنیں اڑا دو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کا خون بہا لو، خوب خون بہا لو۔ فَشُدُّ الْوَثَاقَ، پس انہیں باندھنا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، بس یہاں تو اس کے بعد یہاں تو احسان کرتے ہوئے چھوڑنا ہے، وَإِمَّا فِدَاءً، یا آپ نے ان سے فدیہ لینا ہے۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک دے، رکھ دے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ جب تمہاری کسی کافر سے جنگ ہو تو تم نے خوب خون بہانا ہے، ان کی گردنیں اڑانی ہیں، ان کو قتل کرنا ہے، قید کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر تم انہیں احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو بغیر پیسے کے، یا فدیہ لے کر چھوڑو، یہ جو تمہیں سورج سمجھ آئے وہ کرو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کتاب بت پرستوں کے حوالے سے منسوخ ہو چکی ہے، ان سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، نہ ان سے احسان کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکین کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ بہرحال یہ ایک قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور بعض اہل علم، بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں یہ منسوخ نہیں ہوئی، یہ محکم ہے۔ امام کو اختیار ہوتا ہے، خلیفہ کو اختیار ہوتا ہے وہ قتل کرے یا قید کرے،
اور اس کے بعد احسان کرے یا فدیہ کرے۔ یہ امام مالک، شافعی، ثوری، اوزاعی ان سب کا یہ موقف، اور یہی درست معلوم ہوتا ہے خلفائے راشدین نے بھی آپ کے بعد ایسے کیا۔ البتہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یضع الجزیہ، وہ جزیہ ختم کریں گے، اس سے پہلے جزیہ ہوگا۔ ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، یہ جو حکم ہے نا، یہ معاملہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، کافروں کو خود ہلاک کر دیتا، تمہیں جہاد کے لیے کہتا ہی نہ۔ ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ تمہارے بعض کو بعض کے ذریعہ آزمانا چاہتا ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، ان قریب وہ ان کی رہنمائی کرے گا نیک اعمال کی طرف، ایمان کی طرف، اور وہ درست کر دے گا ان کی حالت کو۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کروائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے جنت میں ایسے جائے گا کہ جس طرح دنیا میں اس کا اپنا گھر کا پتہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا، اللہ کے رسول ہم نے جنت کبھی دیکھی بھی نہیں، تو ہم جنت کے رستوں کو کیسے پہچان دیں گے؟ فلاں جگہ میرے نام پہ لاٹ ہے۔ فرمایا بس تم اپنے گھروں سے زیادہ جنت کو پہچانتے ہو۔ اللہ نے اس کے لیے نشانیاں لگا دی، اب اللہ بہتر جانتا اس کی کیا کیفیت ہوگی، ہم تو بیان نہیں کر سکتے۔ یا اللہ دل میں ڈال دے گا، بندہ سیدھا اس جگہ پہ جائے گا، کہے گا یہ میری جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا کافروں کے خلاف، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو وہ ثابت کر دے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے اور اس نے ضائع کر دیا ان کے اعمال کو۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جسے اللہ نے اتارا تھا۔ فاحبط اعمالهم، اس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض، یعنی انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے کو ناپسند کیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو اگر کوئی ناپسند کرتا ہے تو وہ کفر پر چلا جاتا ہے۔ ایک ہے ایک حکم آپ کو مشکل لگتا ہے، لیکن ناپسند کرنا، دل میں اس سے نفرت رکھنا، یہ کفر ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، بس وہ دیکھتے کیسا انجام تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے، تمام کافروں کے لیے اس کی مثل ہے۔ جس طرح اللہ نے پہلوں کو ہلاک کیا تو ان کافروں کے لیے بھی اس کی مثل عذاب ہے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم، یہ اس وجہ سے ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اور بے شک کافر اللہ ان کا دوست نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا مومنوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کھاتے پیتے ہیں جس طرح کے جانور اور چوپائے کھاتے پیتے ہیں۔ والنار مثوی لهم، اور آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیوں والے، کتنی ہی بستیاں، یہ اشد قوۃ من قریتک التی اخرجتک، وہ آپ کی اس بستی سے زیادہ طاقت والی تھی جنہوں نے آپ کو نکالا، یعنی مکہ، جو ہم نے ہلاک کی وہ ان مکے والوں سے بڑی طاقت والی تھی، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، پس ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، جب ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کی مدد کوئی نہیں آیا کرنے، تو یہ کفار مکہ کیا چیز ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پر ہے، حق پر ہے، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کیا ہوا ہے؟ شیطان نے ایک بندے کو برا عمل خوبصورت کر کے دکھایا، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ وہ ہے جو حق پر ہے، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، کیفیت، صفت اس جنت کی جس کا پرہیزگار لوگوں کو وعدہ دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، اور نہریں کس چیز سے؟ من ماء، پانی، لیکن پانی کیسا؟ غیر آسن، جو بدبودار نہیں، نہ اس کا رنگ بدلا نہ اس کا ذائقہ بدلا، کھڑا پانی رنگ اور ذائقہ بدل جاتا ہے، لیکن اس کے پانی کے رنگ اور ذائقے نہیں بدلے ہوں گے۔ وَأَنْهَارٍ مِّن لَبَن، اور دودھ ہوگا، دودھ کی نہریں، لم يتغیر طعمہ، جو کبھی پھوٹے گا نہیں، دودھ پھوٹ گیا جی، خراب ہو گیا جی دودھ، جنت کے دودھ کبھی خراب نہیں ہوگے۔ یار حیرت ہے کہ دودھ کی نہر، یہاں پر تو تھن سے تھوڑا سا دودھ نکلتا ہے، نہریں کیسے چل جائیں گی دودھ کی؟ اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیفیت ہوگی۔ وَأَنْهَارٍ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٍ مِّنْ خَمْرٍ، شراب کی نہر، لیکن شراب کیسی؟ لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت کے لیے۔ وَأَنْهَارٍ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف کیا ہوا شہد، دنیا میں اکثر شہد اتارا جاتا ہے، اس میں باریک باریک ذرات ہوتے ہیں، اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن صاف کیا ہوا شہد، اس کی نہر چلتی ہوگی، یار واہ اللہ، یہ بات کہنی آسان ہے، بندہ تصور میں لائے ذرا شہد کو، کیسے نہر چلتی ہوگی، اس کی اتنا گاڑھا ہوتا ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش بھی ہوگی، ایمان والوں کے لیے بخشش بھی ہے۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ بندہ نعمتوں والا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہے گا؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور وہ پلائے جائیں گے گرم کھولتا ہوا پانی، وَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ پانی ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتا ہے، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم دیے گئے، ماذا قال آنفا، کیا کہا ابھی ابھی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت بیان کی کہ ایک تیسری قسم منافق ہے جو آپ کی باتوں پہ کان لگاتا ہے، جب آپ کی باتوں سے اٹھ کے باہر جاتا ہے تو مذاق کرنے کے لیے، انکار کی نیت سے کہتا ہے کیا کہا انہوں نے ابھی ابھی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، کہ وہ لوگ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت والا رستہ اختیار کیا، اس نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا اور ان کا تقوی ان کو نصیب کر دیا۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فهل ينظرون، بس نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے۔ فقد جاء اشراطها، بس تحقیق اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔
فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، بس کہاں ہے ان کے لیے نصیحت؟ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، بس کہاں ہے ان کے لیے جب آ جائے گی ان کے پاس کہ ان کا نصیحت پکڑنا. جب وہ قیامت ان کے پاس آ جائے گی، اس کی نشانیاں آ گئیں، تو وہ اسے نصیحت کیسے پکڑیں گے؟ اس وقت تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ یہ بات جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ جان لو، علم مقدم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہ کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے. اس پر گفتگو ضم سے مراد انشاءاللہ آگے کی جائے گی. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. آپ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجئے. اللہ جانتا ہے متقلبکم، دنیا میں آپ کے اعمال کو، آپ کی زندگی کے معاملات، آپ کی تجارت اور یہ سب، وَمَثْوَاكُمْ، اور آخرت میں آپ کے ٹھکانے کو. دن میں کیا کرتے ہو، رات میں کیا کرتے ہو. متقلبکم یعنی دن میں تمہارے اعمال، مثواکم رات کے وقت تمہارے اعمال. اور بھی اس کے معنی اہل علم نے کیے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، ایمان والے کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نہیں اتاری گئی. لولا نزلت سورہ، کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی. فَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، پس جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے، محکمۃ، جب منسوخ نہیں ہوتی، محکم ہوتی. ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اس میں لڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں لڑائی کا ذکر ہوتا ہے. تو کافر لوگ کیا کہتے ہیں، لڑائی کا اس میں ذکر ہوتا ہے. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، آپ دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، منافقین، شک، شبہ، دین کی کمزوری. نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، مانند دیکھنا اس شخص کی طرف جس کے اوپر غشی طاری کی گئی ہو، من الموت، موت کی طرف سے. یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ينظرون الیک نظر المغشی، یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں دیکھنا اس آدمی کی طرح جس کے اوپر موت کی غشی طاری کی گئی. یعنی جہاد کا حکم دیکھ کر ان کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں. ایسے آپ کی طرف دیکھتے ہیں بیچارے لاچار ہو کے، خوف کے مارے ہکے بکے ہو کے، جس طرح کہ وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت آ رہی ہو. فَأَوْلَى لَهُمْ، یہی ان کے لیے زیادہ لائق ہے. طاعۃ وقول معروف، اس کا اولا لہم، یہی ان کے لیے لائق تھا. یعنی ایسی کیفیت اور ایسی تکلیف ان کے لیے لائق تھی. دوسرا معنی اولا لہم طاعہ وقول معروف، زیادہ لائق ان کے لیے یہ تھا کہ یوں نہ دیکھتے بلکہ اطاعت کرتے، وقول معروف، اور اچھی بات کہتے کہ ہم نے اطاعت کی، یوں کہتے. دونوں طرح اس کا معنی کیا گیا، ٹھیک ہے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پس جب وہ پختہ کر لے کسی معاملے کو، یعنی وہ نبی جس وقت کسی چیز کو پختہ کر لیتا ہے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پس اگر وہ پختہ کر لیتے اپنے معاملے کو تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. یعنی جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے عزم مصمم کر لیتے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا. فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پس جب وہ امر پختہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی پختہ حکم آ جائے، اگر وہ سچ کر دکھاتے اسے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا.
फ़हल आसैतुम, पस यकीनन करीब है, हल बमाना इन्ना, बस यकीनन करीब है, इन तवल्लैतुम, अगर तुम फिर गए, अन तुफ़सिदू फ़िल अर्द, कि तुम ज़मीन में फ़साद करोगे, व तुक़त्तिउ अरहामकुम, और तुम अपने रिश्तेदारियों को काटोगे। ये ऐसे लोग हैं कि ये ज़मीन के अंदर इन फ़सादों के अंदर वाक़ होंगे। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम वअअमा अबसारहुम, ये लोग अल्लाह ने इनके ऊपर लानत की है और इनके कानों को बहरा कर दिया और आँखों को अंधा कर दिया। अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन, क्या बस वो कुरान पर गौर व फ़िक्र नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते वो कुरान पर। अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, या उनके दिलों के ऊपर ताले हैं, कुफ़ल ताले को कहते हैं, इनके दिलों पर ताले लग चुके हैं। इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू अला अदबारिहिम, बेशक वो लोग जब फिर गए अपनी पीठों के बल, इर्तिदाद इख्तियार किया, मरतद हो गए। इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू अला अदबारिहिम, बेशक वो लोग जब फिर गए अपनी पीठों के बल। उलाई अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू अला अदबारिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा, इसके बाद कि जब उनके लिए हिदायत वाज़िह हो गई। अश-शैतानु सव्वल लहुम व अमला लहुम, शैतान ने इनके लिए उस चीज़ को मुज़य्यन किया है। व अमला लहुम, और उसने इनको मोहलत दी है, लंबी लंबी आरज़ुएँ और उम्मीदें दिलाई हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लिल्लज़ीना करिहू मा नज़्ज़लल्लाह, ये वबाल इनके ऊपर इस वजह से आया कि इन्होंने कहा था उन लोगों को जिन्होंने नापसंद किया था जो अल्लाह ने उतारा था, यानी इससे मुराद कौन है? काफ़िर। इन मुनाफ़िकों ने उन काफ़िरों से कहा था, कौन से काफ़िर? जिन्होंने अल्लाह की उतारी हुई चीज़ों को नापसंद किया था। क्या कहा था उन काफ़िरों को? सनुतीउकुम फ़ी बादिल अमर, बाज़ चीज़ों में हम तुम्हारे इताअत करेंगे, नबी की मुखालफत करेंगे। वल्लाहु यअलम इसरारहुम, अल्लाह जानता है इनकी पोशीदा बातों। यानी इन मुनाफ़िकों ने काफ़िरों को जाके कहा था कि हम तुम्हारा साथ देंगे बाज़ चीज़ों में साथ देने का नतीजा ये हुआ कि इनके दिलों में निफाक आ गया और इनका ठिकाना बुरा हो गया। तो आज दुनिया में भी रहते हुए जो बाज़ चीज़ों में कुफ़ार का साथ दे, अल्लाह के नबी के उम्मत, अल्लाह के नबी के दीन को छोड़ दे, तो उसके लिए क्या है? वो भी इसी तरह है। फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइका, बस कैसी कैफियत होगी जब इनको फ़रिश्ते फ़ौत करेंगे। यदरिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, वो इनके चेहरे और इनकी पीठों पर मारेंगे वो इनको। ये मार, देखो यहाँ से ये दलील है कि इनको जब मौत आती है उस वक़्त भी मार पिटती है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती। चेहरों पर और पीठों पर इनको मार पिटती है। अब नज़र ना आने की वजह से कोई इसका इनकार कर दे तो ये तो कुरान का इनकार हुआ। इसी तरह अज़ाब कब्र भी नज़र नहीं आता लेकिन होता है, उसका इनकार भी किताब व सुन्नत का इनकार है। ज़ालिका बिअन्नहुम इत्तबअू मा अस्ख़तल्लाह व करिहू रिदवानहु फ़अहबत अअमालहुम, ये मार इनको इस वजह से पिट रही है, इन्होंने उस चीज़ की पैरवी की थी जिसने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। इन्होंने पैरवी उन चीज़ों की जो अल्लाह को गुस्सा दिलाती थी, वो अल्लाह ने बस इनके अमाल फिर बर्बाद कर दिए। अम हसिबल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, या गुमान करते हैं वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है। बीमारी से मुराद शुकूक व शुबहात। अल्ला युख़रिजल्लाहु अज़ग़ानहुम, कि अल्लाह इनके छुपी हुई चीज़ों को, इनके कीनों को इस्लाम के बारे में, हसद, हिकत, कीना जो है अल्लाह इसको नहीं निकालेगा, वो ये समझते हैं। वलौ नशाअ लअरैनाकुम, मेरे नबी अगर हम चाहें तो हम आपको वो लोग मालूम करवा दें, वो चीज़ दिखा दें। फ़लअरफ़्तहुम बिसीमाहुम, आप इन लोगों को इनकी पेशानियों से, निशानियों से पहचान जाओगे। वलतअरिफ़न्नहुम फ़ी लहनिल क़ौल, और अलबत्ता तहक़ीक़ तुम इनको इनकी गुफ्तगू के अंदाज़ से पहचान जाओगे।
یعنی ان کی گفتگو کا انداز ایسا ہوگا، اس سے آپ کو ان کو اہل حق کے ساتھ بغض، ایمان والوں سے نفرت یہ پتہ چل جائے گی۔ اور واقعتاً آج بھی لوگوں کے انداز کلام سے آپ پہچان سکتے ہو کہ اس کے دل میں اسلام کے بارے میں کیا ہے، کہ وہ کتنی اسلام سے بیزار باتیں کرتا ہے اور کتنا کہ وہ اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ گفتگو سے پہچان لیا جاتا ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، البتہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جہاد کرنے والوں کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو پہچان لیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم آزما لیں تمہاری خبروں کو۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس آیت کو جب پڑھتے تو رو پڑھتے، کہا کرتے تھے اللہ ہمیں آزمانا نہ، تو جس کو آزماتا ہے اس کو تو رسوا کر دیتا ہے، وہ رسوا ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں نہ آزمانا، اللہم آمین۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ ضرر نہیں دے سکتے، وسیحبط اعمالہم، اور ان قریب اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، یعنی ان کی اطاعت نہ کر کے کسی اور کے پیچھے چل کے عمل، کسی اور کے پیچھے تم چلو، تم جتنی مرضی نیکیاں کرو تمہارے عمل برباد، بدعتی آدمی، مشرک آدمی، اس کا ہر عمل برباد۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا اور پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کے لیے بخشش نہیں کرے گا۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، پس آپ نہ کمزور پڑو، آپ وہن نہ دکھاؤ، کمزور نہ پڑو، وتدعوا الی السلم، اور آپ کافروں کو صلح کی طرف آپ نہ بلاؤ، وانتم الاعلون، اور تم غالب رہو گے، تم غالب رہو گے، تم گھبراؤ نہیں، ایسے نہیں کرو کہ تم جلدی سے ڈر جاؤ اور تم ان کو صلح کی طرف بلانا شروع کر دو۔ واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے اس لیے تم غالب آؤ گے۔ معیت سے مراد نصرت، اور وہ تمہارے اعمال کو برباد نہیں کرے گا، نہیں وہ کم کرے گا تمہارے اجروں کو۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یقیناً دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے، و لہو اور بیہودہ چیز ہے، غافل کر دینے والی چیز ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اور اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، کفر اور معاصی سے بچو، وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا۔ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور وہ تم سے تمہارے مالوں کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں، وہ تم سے مال تمہارے مانگے گا بھی نہیں کہ مجھے دو، اسے کیا ضرورت ہے مانگنے کی۔ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ، تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا، یعنی یہ نہیں کہے گا کہ سارے کا سارا مال مجھے دے دو، جو حق ہے مال کا وہ تو ہے زکوٰۃ، فطرانہ، لیکن وہ سب کا سب وہ تم سے نہیں مانگے گا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ تم سے سوال کرتا، فَيُحْفِكُمْ، پس وہ اصرار کرتا اس کے طلب میں، اور وہ لازم کر دیتا اس کا طلب کرنا، تبخلوا، تو تم بخل کرتے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ تمہارے کینے اور حسد اور ان چیزوں کو وہ نکال دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے، اللہ نے تم سے تھوڑے سے مال کا تقاضا کیا ہے کہ زکوٰۃ دو، فطرانہ دو، صدقہ دو، اس سے اللہ تمہارے دلوں کے کینوں کو ختم کرتا ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا سینہ اللہ صاف کر دے،
مسلمانوں کے بارے میں اور طرح طرح کی خرابیوں کے بارے میں، اس کو چاہیے کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے نیت کے ساتھ اللہ اس کا سینہ صاف کر دے گا ایمان والوں کے بارے میں۔ اور اسی طرح اللہ اگر سارے مال کا تقاضا کرتا نا تو تم بخل کر بیٹھتے، تم نہ دیتے۔ یہ اس کی قدرت ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے سارا مال تم سے مانگا نہیں۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا تدعون ہا انتم ہؤلاء، تم ہی تو لوگ ہو، تدعون تم بلائے جاتے ہو، لتنفقوا فی سبیل اللہ تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہیں تو موقع دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور تم ہی خوش قسمت ہو جو اس طرح بلائے جاتے ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہاد کے راستے میں، اور تو کسی کو یہ موقع بھی نہیں دیا جاتا۔ فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ، پس تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں خرچ کرنے میں۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اور جو کہ بخل کرتا ہے وہ اپنے نفس سے بخل کرتا ہے، اللہ کو اس کا کیا نقصان۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ بے پرواہ ہے، مالدار ہے، اور تم فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم پھر گئے وہ بدلے میں لے آئے گا ایسی قوم جو تمہاری غیر ہوگی۔ اللہ اور قوم لے آئے گا، اگر تم اس کے راستے میں خرچ کرنے سے بدل گئے تو اللہ اور قوم لے آئے گا۔ ثم لا يكونوا امثالكم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں۔